میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس تو 1400 سال کی تاریخ ہے اللہ کے بندو، تو تم پڑھتے تمہاری عمر ختم ہو جائے تم سے ایک صدی بھی ختم نہیں ہونی. ہمارے بزرگ ہمیں اتنا کچھ دے کے گئے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا. تو حضرت سے مجھے بڑی عقیدت ہے، بہت بڑا بابا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو یہ حضرت کو عام بابا نہیں، ہم تو حضرت آج 5 روپے ہی نہیں نا چھوڑتے. یہ ہوا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے، صرف بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی. کوئی سوکھا کام نہیں حضرت جی. یہ لباس اٹھا کے گدڑی پہننا ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. لیکن اس نے دے ماری ٹھوکر. حضرت لکھا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جب حضرت اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے نا، تو لیٹنے سے پہلے آپ کے بستر پر 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی تھی. تو پھر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی، تو ظاہر روز جو ڈالتی تھی، تو ایک دن خیال آیا چل پل آج میں بھی تو لیٹ کے ویکھاں کیویں دا بستر ہے. تو ظاہر ہے تھکی تھی سارے دن کی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی. بس آنکھ اس وقت کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا، تو اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا جلاد بھی ہے، سلطان ابراہیم بن ادم بھی ہے. غصہ چڑھا ہوا. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت ہے کہ تو ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے. جلاد کو کہا مارو کوڑے اور اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دو. وہ کوڑے پڑے. ظاہر انسانی وجود تھا، درد ہوئی، رو پڑی، چیخو پکار کی. لیکن تھوڑی دیر بعد نہ اس نے چیخنا بند کر دیا، رونا بند کر دیا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو فرمایا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا. آپ نے اس خادمہ کو پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب ہنس رہی ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کرتی حضور وجود ہے، کوڑے پڑے، درد ہوئی، رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ ہسن کیوں نہیں؟ عرض کی حضور اے سوچ کے ہسیاں میں سون لی تھی سا لیٹی ہے، میں تو دیکھنے کے لیے لیٹی تھی تو اتنے کوڑے پڑے ہیں، یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. جڑا کئی سالہ تو سون رہے انہوں کتنے پینے گے. ہاں اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری. ہم سے تو پہلا سبق ہی نہیں یاد ہو رہا، اگلا کس کو سنائے؟ دل تو کرتا ہے کہ کوئی اج کو خلاور کا پھولی ہے، لیکن کیونکہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے تربیت کرنے کی، تو پھر بس بات پھر وہاں پہ وہاں کی پھر وہاں ہی رہ جاتی ہے. دل تو کرتا ہے کوئی ایسی بزم ملے کہ جہاں جو ہے نا بات تو تھوڑی سی اگلی ہو. حضرت یہ میرا اپنا جو ہے نا وہ تعلیمی دور تھا، اور میں جو ہے نا اس کے بعد بڑا محتاط ہو گیا اس حوالے سے. اب درود پاک پڑھتے ہوئے ذرا زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ دھیان رکھوں کہ بھائی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. سیالکوٹ جہاں اس نالائق کی رہائش ہے نا، ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہمارے علاقے کا ایک ہی قبرستان ہے. 2 قبرستان ہیں، ایک مسلمانوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے نا، وہ اس کے بالکل سامنے ہے. تو ہماری اس قبرستان میں نا ایک بزرگ رہا کرتے تھے، تو جن کو لوگ جو ہے نا وہ سائیں صاحب کہہ کے ان کو پکارا کرتے تھے. اچھے بھلے آدمی تھے ماشاءاللہ، اللہ کی بڑی رحمت تھی. اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ دنیا سے ماشاءاللہ بڑا نواز رکھا تھا. اللہ نے ان کو بہت زیادہ دنیا عطا کی تھی. ان کے 3 بیٹے جرمنی تھے، ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ اس کا ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا وہ سرجیکل کا کارخانہ ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ قبرستان کے بالکل سامنے تھا. تو جو ان کا گھر ہے قبرستان کے اس سمت ہے، اس سمت قبلے والی سمت نا، ہمارے ادھر اس سمت ہے. تو میری ان سے بڑی محبت تھی ماشاءاللہ، دانا آدمی، بڑے سیانے، بڑے کاروباری. بس حضرت پتہ نہیں کوئی تار ہی لگئی یا کسی کی نظر پڑ گئی، تو اس مرد کلندر نے دنیا کو خیر آباد کا اور اس نے آ کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا. تو ایک دن نا میں مدرسے سے ہمیں چھٹی تھی 9-10 محرم، تو میں سیالکوٹ واپس آیا ہوا تھا.
تو زیادہ تر عادت ہوتی تھی کہ فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے. نیک بندے دی صحبت ہے جویں دکان تارا ہے لئیے نہ لئیے کھلے نہ. یہ تو وہ دکان ہے آپ نے روپیہ بھی نہیں دینا، آپ کو جاتے انہوں نے بڑا کچھ دے کے بھیجنا ہے. تو ہمیشہ سے عادت رہی کہ چلو یار ادھر ادھر بیٹھنے سے کیونکہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے کہا بھی نا، آپ فرماتے چھڑ دے بے دردان دی یاری نیتے ہو جاسی منہ کالا. چھڑ دے بے دردان دی یاری نیتے ہو جاسی منہ کالا. اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کتے کلیاں بہ لی لیکن کسی دنیا دار کل نہ بہی ہے. آندیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہو کے آنا ہے، آندیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہونا ہے. وہ تو عادت رہی کہ چلو یار کسی ایسے کے پاس ہی بیٹھا جائے. تو 9 محرم تھی تو میں قبرستان میں نہ بیٹھا ہوا، بڑی بڑی گرم دوپہر تھی. تو حضرت کا بھی پسینہ ان کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا تو میرا بھی ٹپک رہا تھا. تو کیونکہ میرا سامنے گھر تھا، ان کا ہی سم تھا، میرا ذرا تھوڑا دور تھا، ان کا بالکل قریب تھا. تو اب تو آگے نا یہ چلر وغیرہ آگے، تب وہ ونڈو اے سی ہوتا تھا تو ان کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا، آواز بھی آ رہی تھی. تو میرے دل میں خیال آیا واہ بابے کی کیتے ہی کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے کتنے آ کے سڑن ڈیا ہے. تو میں نے عرض بھی کر دی میں حضور ویکھو نا کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہے تے اے کی کیتا جائے. تو مجھے بڑا زبردست جواب دیا حضرت. من فرمان لگے مولوی سلیمان ایک گل تے دس میں جناب وہ خیر و ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا ہے. فرمان لگے 4 مونڈیاں تے جو آنا ہی میں آپ ہی آ گیا. 4 مونڈیاں تے جو آنا سی میں آپ ہی آ گیا. اللہ حضرت میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دینے آیا کہ ابزار قبرستان چلے جاؤ، اور نہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حضور نبی علیہ السلام نے معاشرت کو پسند فرمایا. بس اتنا کہوں گا یار جتھے مرضی رہو، کوٹھی چ رہو، کار چ رہو، بنگلے چ رہو، چگی چ رہو، بس اینا یاد رکھیو جانا سی قبرستان ہی ہے. اتنا بس یاد رکھنا، بچ جاؤ گے کہیں اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ ہم نے نہیں جانا. بس اتنا یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. اتنا بس یاد رکھنا، وقت اچھا گزر جائے گا. جس دن بھول گئے نا اسی دن کام خراب